وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، معزز سامعین کرام، دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی عسر، کبھی یسر۔ اس وقت ملک پاکستان میں بیشتر علاقوں میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے، وہ انتہائی المناک اور دردناک ہے۔ برسات کا موسم پہلے بھی ہر سال آتا تھا، اس دفعہ بھی برسات کا دورانیہ چل رہا ہے، لیکن جو تباہی اس دفعہ ہوئی ہے اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ اور جب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، انسان دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے دو انتہائیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک لبرل انتہا اور ایک مذہبی انتہا۔ لبرل طبقے کا اس قسم کے حالات پر تبصرہ اور تجزیہ یہ ہوتا ہے، یہ نظام کائنات ہے، کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتائج اور اثرات ہیں۔ جب کثرت کے ساتھ زمین میں تصرف کیا جانے لگے، ڈرلنگ ہو، معدنیات کو نکالا جائے، گیس نکالی جائے، ذخائر نکالے جائے، زمین کا توازن اور بیلنس برقرار نہیں رہتا، اس کی وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، اور کئی قسم کی تباہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لبرل انتہا پسندی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں، تغیرات اور تصرفات کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، استغفار کی کوئی ضرورت نہیں، رجوع الی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک انتہا پسندی ہے، اسے لبرل انتہا پسندی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری انتہا پسندی ہے، اسے مذہبی انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل لمحہ آئے، کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، بغیر سوچے سمجھے اسے عذاب الہی قرار دے دیا جائے۔ جیسے ہمارا مزاج ہے، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کو چھینک بھی آئے تو اسے امریکہ کی سازش کہہ دیا جاتا ہے۔
یہ ہمارا عمومی مزاج بن چکا ہے۔ کوئی بھی مشکل لمحہ اور وقت آئے اسے عذاب الہی قرار دے کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں جو غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے اس پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جو مشکل حالات انسانوں پر آتے ہیں وہ 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو مشکل حالات انسانوں پر آتے ہیں یا وہ عذاب الہی ہوتے ہیں یا وہ آزمائش ہوتی ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نہ ہر ایک مشکل کو عذاب الہی کہا جا سکتا ہے، نہ ہر ایک مشکل کو آزمائش کہا جا سکتا ہے، نہ ہی ہر ایک مشکل کو فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یا تو عذاب ہوگا یا آزمائش ہوگی یا پھر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ انسانوں پر عذاب بھی آتے رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد سرکش قوموں پر عذاب الہی کا ذکر کیا گیا۔ قوم عاد پر جو مشکل آئی وہ کنفرم عذاب الہی تھا۔ قوم سمود پر جو مشکل آئی وہ بھی عذاب الہی تھا۔ قوم لوط پر جو مشکل آئی وہ بھی عذاب الہی تھا۔ اسی طرح دوسری قسم ہے آزمائش کی، جسے امتحان کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ البقرہ 2 پارے میں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے کسی خوف کے ذریعے، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، کوئی اور خوف ہو سکتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، والجوع، بھوک مسلط کر کے، فقر کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کے ذریعے، پیداوار میں کمی ہو جائے، منافع میں کمی ہو جائے، اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، جانوں میں کمی آ جائے، ہلاکتیں ہو جائیں، یہ بھی آزمائش کا ایک طرز ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ والثمرات، پھلوں کی کمی کے ذریعے پھل نہ لگنے کے بعد خراب ہو جائے، یہ آزمائش کی صورتیں ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں۔ آزمائش کیا ہے کہ ان تمام احوال میں بندہ ہائے وائے کرتا ہے، شکوہ شکایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے، یا اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرتا ہے اور جو پاس رہ گیا اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، بشارت سنا دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی اور تکلیف آتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ مومن کامیاب ہے، اس پر مصیبت آئے تب بھی، نعمت آئے تب بھی، کیونکہ جو کامل ایمان والا شخص ہوتا ہے مصیبت پر صبر کرتا ہے،
اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ صبر اور شکر یہ جنت میں لے جانے کے لیے دو اہم سواریاں ہیں، اس لیے فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ایک ہے عذاب الہی، وہ اور چیز ہے، ایک ہے آزمائش اور امتحان، یہ اور چیز ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان صحابہ کرام پر بھی آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں قحط پڑ گیا۔ یہ وہی قحط تھا جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام سے آنے والے تجارتی قافلے کو، جس میں گندم اور غلہ تھا، لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور اپنی بوریوں کے منہ کھول دیے تھے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اٹھا کے لے جائے۔ یہ آزمائش تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ طاعون امواس کا مرض اور وبا ہے، 25,000 کے لگ بھگ اہل اسلام اور صحابہ کرام اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اردن کی سرزمین پر ایک قبرستان ہے، چند سال پہلے میرا اردن میں جانا ہوا، دوست ہمیں اس قبرستان میں لے گئے۔ اس قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی قبور ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ صحابہ تھے جو طاعون امواس کی وبا پھیلنے پر حادثاتی طور پر جام شہادت نوش فرما کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تھے۔ اب اسے عذاب الہی نہیں کہا جا سکتا، نہ اسے فرائض میں کوتاہی کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ ہے اللہ کی طرف سے امتحان جس پر صحابہ کرام نے صبر کیا۔ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل گئی تو وہاں گئے نہیں، اور جو وہاں ہیں وہ وہاں سے نکلے نہیں، نبی کی تعلیم کے مطابق صبر کیا اور اللہ کے ہاں بلند رتبہ حاصل کیا۔ یہ آزمائش ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوئے۔ اور ایک تیسری چیز ہے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا۔ جب انسان فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ بھی تو مصیبت کی شکل میں ظاہر ہونا ہے، اس کا نتیجہ کسی پریشانی کی صورت میں سامنے آنا ہے۔ ویسے ہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات گشت نہیں کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہوں، جس کا بول قرآن کی صورت میں نبی پہ اترتا ہو، آگ جس کی تاب فرما ہو، زمین کے زلزلے جس کے درے سے رک جاتے ہوں، خشک دریا جس کے خط پہ بہہ پڑتا ہو، آگ جس کا فرمان سن کے دب جاتی ہو، ہوا جس کا پیغام پہنچاتی ہو، حالت کیا ہے؟ سرہانے اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے۔ بیوہ کے گھر میں اناج کی بوری اپنی کمر پہ رکھ کے پہنچاتے تھے۔ یہ ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ اگر غلام کہے کہ امیر المومنین یہ بوجھ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، فرمایا یہاں تو تو بوجھ اٹھا لے گا، وہاں تو عمر نے ہی اٹھانا ہے، تو کیوں نہ عمر یہاں بھی خود اٹھا لے تاکہ وہاں جا کے اٹھانا آسان ہو جائے۔ ریاست مدینہ کا نام لینے سے ریاست مدینہ نہیں بن جاتی، کہنے سے ریاست مدینہ نہیں بن جاتی۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب کے طرز عمل اور نظام حکومت کو آئیڈیل بنانا ضروری ہے۔
فرمایا لو مات الکلب علی شط الفرات، اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو لسئل ابن الخطاب، تو عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ ذمہ داریوں کو پورا کر، ویسے ہی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں خوشحالی نہیں تھی، ویسے ہی حضرت عمر کے زمانے خلافت میں امن نہیں تھا، کفار اور اغیار بھی ان کے طرز حکومت کو، نظام سلطنت کو آئیڈیل، معیاری اور مثالی قرار دیتے ہیں۔ آج یورپ کے ممالک کا آپ سروے کیجئے، وہاں پہ اکثر قوانین وہ ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کے نظام حکومت اور طرز خلافت کے جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر فرائض کو پورا نہیں کیا جائے گا، اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کا جو نتیجہ ہوگا اسے عذاب بھی نہیں کہہ سکتے، آزمائش بھی نہیں کہہ سکتے، یہ غفلت ہے، کوتاہی ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے، 14 اگست کو ملک پاکستان، مملکت خداداد، وطن عزیز کی آزادی کا 75واں جشن منایا گیا۔ 75 سال وطن بنے ہوئے گزر چکے ہیں، جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ تو حاصل اب تک نہیں ہوا، قرآن و سنت کا نظام تو نافذ نہیں ہوا، سود سے ہمیں چھٹکارا تو نہیں ملا، لیکن انسانی جانوں کو تحفظ تو دے دیا جاتا۔ کوئی پہلی دفعہ تو سیلاب اس وطن میں نہیں آیا، پہلی دفعہ تو برسات کا موسم نہیں آیا، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال ہندوستان پانی چھوڑتا ہے، ہر سال یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر 75 سالوں میں ہم ڈیم بھی نہ بنا سکے، 75 سالوں میں دریاؤں کے بند بھی مضبوط نہ کر سکیں، 75 سالوں میں دریاؤں کے آس پاس رہنے والوں کو ہم اس پانی کے نقصانات سے محفوظ کر کے ان کے لیے متبادل رہائش کا انتظام نہ کر سکیں، پھر اسے عذاب الہی نہ کہا جائے، اسے آزمائش اور امتحان نہ کہا جائے، یہ من حیث القوم ہم سب کی سستی ہے، ہم سب کی غفلت ہے، فرائض اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کوتاہی ہے۔ حکمران بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، تاجر بھی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، عوام بھی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، اور اس مواقع پہ اب جو صورتحال پیش آئی ہے آپ دیکھ لیجئے، پاک آرمی نے کل اعلان کیا کہ 1 مہینے کی تنخواہ عطیہ کرتے ہیں، کیمپ انہوں نے لگائے، لیکن حکمران کیا کر رہے ہیں؟ وہاں دینی مدارس سر فہرست ہیں خدمت کرنے میں، عوام کی فلاحی اور رفاہی تنظیمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں بحالی کے کاموں میں، مدد اور نصرت کے کاموں میں، نہ NGOs وہاں نظر آ رہی ہیں، نہ ہی کوئی حکومتی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، اور ہماری قوم بڑی آسانی سے کہہ دیتی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک شخص کو پتا ہے میری گاڑی کے ٹائر میں بہت سارے پنکچر لگ چکے ہیں، یہ خستہ ٹائر ہے، یہ کمزور ٹائر ہے، یہ 40 سے اوپر کی رفتار کو برداشت کرنے کا صلاحیت اور اہلیت نہ رکھنے والا ٹائر ہے، تو پھر اگر وہ اس کو لے کر موٹر وے پہ 120 کی رفتار سے چلے، ٹائر بلاسٹ ہو، گاڑی کلٹی کھا جائے، جان چلی جائے، اور پھر کہہ دیا جائے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، بھئی تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، اللہ نے تجھے بھی تو کوئی عقل دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ملک میں اسلامی نظام اب تک نہیں مل سکا، لیکن ان لوگوں کو جو ہر سال اس مصیبت کی زد میں آتے ہیں، اگر 75 سالوں میں ہم حفاظت نہیں دے سکے پانی سے، حفاظت نہیں دے سکے بارشوں سے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ من حیث القوم ہر طبقے نے
اپنے فرائض کو کس حد تک پورا کیا ہے؟ بات دراصل وہی ہے جو گزشتہ یا اس سے پیوستہ جمعہ میں نے عرض کی، ہم نام کی حد تک آزاد ہو چکے ہیں، لیکن آزاد قوموں والے کام اور آزاد قوموں والی سوچ ہم سے ابھی تک بہت دور ہے۔ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خواص و عوام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی، اور میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، عذاب الہی، آزمائش اور امتحان، فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کا انجام، زیادہ تر وجہ یہ ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں ایک عمومی مغالطہ ہے، عمومی مغالطہ۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اس دعا کے نتیجہ میں اللہ نے اس امت کو عذاب میں مبتلا کرنے سے حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، تو جب اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں توبہ و استغفار کی کیا ضرورت ہے، ہمیں رجوع الی اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی دعا کی برکت اور وعدہ الہی کی برکت سے اس امت پہ عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ اس مغالطہ کو دور کیجیے، یہ ہمارا عمومی مغالطہ ہے، بجا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اس دعا کے نتیجہ میں پروردگار عالم نے نبی کی امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ کر لیا۔ نبی کی امت خالی پاکستان میں تو نہیں رہتی، دنیا بھر میں نبی کی امت پھیلی ہوئی ہے، امت اجابت بھی، امت دعوت بھی، نبی کی دعا بھی بجا، وعدہ الہی بھی بجا، لیکن وہ کیا ہے کہ اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ پہلے پوری کی پوری امتیں ہلاک ہو گئیں، نبی کی پوری امت ہلاک نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا نہ آئے، تنبیہ نہ ہو، سرزرش نہ ہو، اور انفرادی عذاب نہ آئے کسی خاص علاقے میں، خاص ٹکڑے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہمارا عمومی مغالطہ ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ بھئی تنبیہات، سرزنش، سزا اور عذاب اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، البتہ اجتماعی طور پر نبی کی امت کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے لیے میں مشکات شریف اور ترمذی شریف سے ایک حدیث آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، اس سے موجودہ صورتحال کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے، اس کا ادراک اور احساس ہو سکے گا کہ سرزنش، تنبیہ، عذاب، سزا اللہ کی طرف سے ہمارے برے اعمال کی بدولت آج بھی آ سکتی ہے۔ ترمذی اور مشکات میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جائے گا، جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جائے گا، نمبر 2 امانت کے مال کو غنیمت سمجھ کے لیا جائے گا، نمبر 3 زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے گا، نمبر 4 دین کے مقصد سے ہٹ کر تعلیم حاصل کی جائے گی، نمبر 5 ایک شخص بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، نمبر 6
دوست کو قریب اور والد کو دور کر دے گا۔ نمبر 7، مساجد میں شور و غل بلند ہونے لگے گا۔ نمبر 8، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہوگا۔ نمبر 2، قوم کا لیڈر سب سے رذیل ہوگا۔ نمبر 10، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، کسی شخص کو سلام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ اگر اس کے ڈیرے پہ حاضری نہ دی یہ کہیں نہ کہیں پھنسوا دے گا۔ اور اسی طریقے سے نمبر 11، ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ نمبر 12، شرابیں پی جانے لگیں گی۔ نمبر 13، امت کے بعد والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر تبرہ کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے۔ اور آج یہ کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سارا محرم امت کے سب سے بہترین طبقے صحابہ و اہل بیت پہ تبرے کی نظر ہوا ہے، صحابہ و اہل بیت پہ تنقید کی نظر ہوا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں بکی گئی ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا گیا ہے، اہل بیت نبوت کی توہین کی گئی ہے، ان کے بارے میں ایسے من گھڑت واقعات لوگوں کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم میں سے کسی ایک کے گھر والوں کے بارے میں ویسی کہانی پیش کی جائے۔ ان 13 امور کا ذکر کر کے آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے فرمایا پھر انتظار کرو، تم پہ سرخ آندیاں آئیں گی، تم پہ زلزلوں کا عذاب آئے گا، زمین میں دھنسائے جانے کا عذاب آئے گا، شکلیں بدل جانے کا عذاب آئے گا۔ جس طرح ایک تسبیح کی اگر دھاگے اور لڑی کو کاٹ دیا جائے اس سے جیسے لگاتار موتی گرتے ہیں ویسے عذاب لگاتار آئیں گے، مشکل حالات لگاتار آئیں گے۔ آج ہر چیز کو ہم ایک کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے اعمال کا احتساب کریں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کہیں ہماری زندگیاں ہی ان حالات کا سبب نہیں ہیں۔ اگر تو ہماری زندگیاں ان حالات کا سبب ہیں اور یقیناً ہے تو پھر ہمیں قوم یونس کا طرز اپنانا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ یونس کی 98 نمبر آیت میں فرمایا کہ تمام سرکش قوموں پر عذاب آیا، وہ اپنی سرکشی پہ ڈٹی رہی۔ ایک قوم یونس تھی جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے جھک گئی، اجتماعی طور پہ انہوں نے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا، دامن پھیلا دیا، توبہ و استغفار کا راستہ اپنا لیا، اللہ نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ تو جب تک قوم یونس کی طرح یہ قوم اجتماعی طور پر رجوع اللہ کا ماحول پیدا نہیں کرے گی، توبہ و استغفار نہیں کرے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پہ نہیں چلے گی، اس وقت تک اس ملک کی اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ تقدیر بدلنے کے لیے ضروری یہ ہے پہلے یہ امت اپنے آپ کو بدلے، یہ امت اپنے آپ کو بدلے، وگرنہ یہ پانی یہ ہمارے اکابر اور اسلاف کا تابع فرمان ہوا کرتا تھا۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں مدائن فتح ہوا۔ جب قادسیہ کی لڑائی ختم ہوئی تو ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا، کشتیاں بھی ہٹا لی کہ اسلامی فوج کہیں مدائن میں داخل نہ ہو جائے۔ جب اسلامی فوج نے دیکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے،
اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، عمر بن خطاب کے عدل و انصاف کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے گھوڑے پانی کی موجوں پہ دوڑا دو، اپنے گھوڑے سمندر اور پانی میں داخل کر دو۔ 60,000 گھوڑے دریائے دجلہ میں دوڑا دیے گئے، اور وہ ایسے دوڑ رہے تھے جیسے موٹر وے پہ کار دوڑا کرتی ہے، گاڑی دوڑا کرتی ہے۔ اور جب صحابہ کرام چلتے چلتے تھک جاتے، ٹیلا نمودار ہوتا، وہ اس پہ آرام کرتے، پھر آگے چل پڑتے۔ دریاؤں میں گھوڑے دوڑتے، کسی نے نہیں دیکھے، سمندروں میں گھوڑے دوڑتے، کسی نے نہیں دیکھے، ویرانوں میں گھوڑے دوڑتے، دنیا نے دیکھے، بیابانوں میں گھوڑے دوڑتے، دنیا نے دیکھے، جنگلوں میں گھوڑے دوڑتے، دنیا نے دیکھے، صحراؤں میں گھوڑے دوڑتے، دنیا نے دیکھے۔ لیکن عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت تھا، پانی پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک مجاہد، کوئی ایک لشکر پانی کی نظر نہیں ہوا۔ کہاں دریائے دجلہ کی موجیں، کہاں دریائے دجلہ کی نہریں لہریں، اور کہاں یہ آج کا سیلاب۔ سارے کے سارے صحابہ پار کر گئے دریائے دجلہ کو۔ اور پھر یہاں تک ایک واقعہ حضرت لکھنوی نے لکھا کہ ایک صحابی کا، ایک مجاہد اور مسلم کا پیالہ جو گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس کی رسی کمزور تھی، پانی میں گلنے کی وجہ سے رسی ٹوٹ گئی، پیالہ دریا کی نظر ہو گیا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہ پہنچا، اس نے کہا میں پیالہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مجھے پیالہ چاہیے۔ عمر کا عدل و انصاف اس دنیا نے ہوتے دیکھا ہے۔ تو پانی کی ایک لہر آئی، اس نے اٹھا کے پیالہ باہر پھینک دیا، ایک پیالہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہاں مکانات زمین بوس ہو گئے، ایک پیالہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہاں محلوں کے محلے نظریں آپ آ گئے، ایک پیالہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہاں شہر کے شہر بہ گئے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آج عمر جیسا عدل و انصاف اس ملک کی سرزمین پہ ہوتا تو ہم اس عدل کا واسطہ دیتے، ہم اس انصاف کا واسطہ دیتے، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کے طرز حکومت کی نکالی کا واسطہ دیتے۔ اللہ قدردان ہے۔ دیکھا قلعہ سیف اللہ میں جب پانی نے آبادی کا رخ کیا تو بچیاں قرآن لے کے اپنے سینوں سے لگا کے میدان میں آئی، اللہ کا قرآن پڑھا، اپنے سینوں سے قرآن باندھ کے پانی کے سامنے کھڑی ہوئی، پانی نے رخ بدل لیا۔ اللہ آج بھی چاہتے ہیں کہ قوم ویسے حالات پیدا کرے، میں اپنی عنایات کے دروازے کھول دوں، اپنی رحمتوں کے باب کھول دوں، اپنی محبتوں کے دروازے کھول دوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی تو بدلیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ہم کسی کام کے نہیں، ہم کسی کام کے نہیں۔ یہ نیل خشک تھا، عمر نے خط لکھا، بہ پڑا۔ دجلہ بہ رہا تھا، عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ دیا گیا تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، قرآن نے بتایا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم جب بحر نیل میں داخل ہوئی تھی تو نیل ساکت ہو گیا تھا، راستے بن گئے تھے۔ تو کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایک عذاب الہی، ایک آزمائش الہی، ایک ہے فرائض اور ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کوتاہی کا نتیجہ۔ ہمارے فرائض میں، ذمہ داریوں کی انجام دہی میں جو کوتاہی ہو، اب تک کوتاہی ہے۔ شہباز گل تو میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، اب تک کوتاہی ہے۔ سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، اپنے جلسوں کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ اور وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے شو کرنے والے جو 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل ایک بات پہ بانٹ رہے تھے، 50 تولے سونا تربوز کھانے پہ نچھاور کر رہے تھے، آج ایک بھی وہاں نظر نہیں آئے گا، ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہاں آپ کو نظر آئیں گے تو مدارس
علماء، طلباء، رفاہی تنظیمیں، تو ہمیں چاہیے ہم قومی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور ادراک پیدا کریں۔ اس وقت جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کے ازالہ کے حوالہ سے اگر دیکھا جائے ممکن نہیں، ان کی بحالی کے لیے بھی غیر معمولی محنت اور قربانی چاہیے۔ تاجر اپنی ذمہ داری پوری کریں، خرچ کریں، اور دیگر جو دوست خرچ نہیں کر سکتے، وہ جو شہداء، کیونکہ حادثاتی موت کو حضور نے شہادت قرار دیا ہے، الشہداء خمس المطعون والمبتون والغریق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ۔ شہید کی 5 قسمیں ہیں، ایک ان میں اللہ کے نبی نے الغریق ذکر کی، چھوٹے چھوٹے بچے بہہ گئے، اور اگر وہ سیلاب زدگان ادھر آ جائیں تو ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیے، ان کے کھانے پانی کا بند، انہوں نے آنا ہے ادھر کیونکہ وہاں مکانات نہیں رہے، دفن کرنے کے لیے خشک زمین نہیں رہی، انہوں نے آنا ہے۔ انصار کی طرح ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیجئے، انصار کی طرح اپنے دروازے کھول دیجئے، کھانے پانی کا انتظام کیجئے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بہت سارے ادارے اس موقع پہ کمائی بھی کریں گے، انہیں کہتا ہوں اللہ کے عذاب سے ڈریے اور اس امانت میں خیانت نہ کیجئے، وگرنہ اللہ کسی پہ کوئی بھی حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رجوع اللہ کا ماحول پیدا کریں، اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور ان کی بحالی کے لیے جو ہو سکے ہم کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے جو ان کے لواحقین پانی میں بہہ گئے، جو ان کے مال و اسباب ضائع ہو گئے، ان پہ اللہ انہیں صبر عطا کرے۔ وآخر دعوانا